اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام نیک و مکرم و محترم مومنین کو ماہ رمضان شریف دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سبھی مومنین کو ماہ رمضان المبارک کو بہت خیر و برکت کا اور رحمتوں اور انوار کے نزول کا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو خوب عبادت و ریاضت و تلاوت کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ جہاں بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ملاقات کی ایک ترکیب بنائی تھی، دسترخوان ایسے سجایا یا کھانے کا ایسے اہتمام کیا، حکم یہ دیا کہ دو دو کی جوڑی بیٹھیں۔ اس طرح خود بخود ہی ان دسوں نے حضرت بنیامین کو الگ کر دیا، جس کی وجہ سے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ گزشتہ جمعہ بات عرض کی گئی۔ ایک اور بات اس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان بے ساختہ ہو کر، یعنی جیسے آپا کھو دیا، صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور بے خود ہو کر بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ گزشتہ جمعہ بہت ساری باتیں عرض کی گئی، اس میں ایک بات ایسی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وجد میں لا کر یا بے خود ہو کر یا انتہائی جوش میں آ کر یہ کہلوایا، زبان سے نکلوایا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ آپ جانتے ہیں جناب وہ بات کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں جناب وہ بات کیا تھی؟ اللہ اکبر! نبی کا بیٹا ہونا یہ
دنیا کے تمام شرف میں سب سے بڑا شرف ہے۔ جب حضرت یوسف و بنیامین ایک ساتھ دستر پہ بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئی، حضرت بنیامین کو شک ہونے بھی لگا، درمیان میں کہا بھی کہ میرے بھائی یوسف بالکل ہو بہو آپ جیسے ہیں یا آپ جیسے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب بھی خاموش تھے، نہیں بتایا تھا، اپنی پہچان نہیں کروائی تھی۔ بات کہتے کہتے حضرت یوسف نے کہا کیا آپ اس بات پر خوش ہیں کہ میں آپ کا بھائی بن کر آپ کے دستر پہ بیٹھا ہوں؟ کیا آپ اس بات سے خوش ہیں کہ آپ کا بھائی بن کر میں دستر پہ بیٹھا ہوں؟ تو حضرت بنیامین رو پڑے، حالانکہ بہت محبت کی باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، بہت ساری چیزیں، مگر جب یہ کہا کہ میں آپ کا بھائی بن کے بیٹھا ہوں، یعنی پہچان کرانے سے پہلے کہ میں آپ کا بھائی بن کے بیٹھا ہوں دستر پہ، کیا اس سے آپ کو خوشی ملی؟ کیا آپ خوش ہوئے؟ کیا آپ کے لیے یہ بہتر ہوا؟ تو آپ جانتے ہیں حضرت بنیامین نے کیا کہا؟ حضرت بنیامین نے کہا، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کب جذبہ آیا کہ بتا دیا میں یوسف ہوں۔ حضرت بنیامین نے کہا حضور عالی جا پناہ، بے شک آپ مصر کے شہنشاہ ہیں، آپ جیسا سخی دل، آپ جیسا محبت کرنے والا، آپ جیسا عظیم الشان بادشاہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی شان و شوکت کے باوجود آپ مجھ جیسے غریب و فقیر کے ساتھ میرے دستر پہ میرے ساتھ بیٹھے، آپ کی بڑی شان بلند ہے، آپ کے رتبے بہت بلند ہیں، آپ جیسا شہنشاہ شاید دنیا میں نہیں ہے، آپ میرے دستر پہ بیٹھ گئے، بے شک میرے لیے اس سے بڑی سعادت مندی، اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں۔ مگر جب آپ نے یہ کہا کہ کیا آپ کے بیٹھنے سے میرے بھائی کی کمی، یعنی حضرت یوسف کی کیا کمی پوری ہوئی؟ تو بنیامین نے کہا حضور معاف فرمائیں، مگر یہ عرض کرتا ہوں کہ بے شک آپ مصر کے شہنشاہ ہیں، مگر آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں ہیں، آپ اولاد یعقوب تو نہیں ہیں، یعنی ایک نبی اور ایک پیغمبر کے صاحبزادے تو نہیں ہیں۔ مصر کا بادشاہ ہونا اور ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہونا اور ہے۔ مصر کے شہنشاہ ہونا یہ اور ہے، کسی نبی کا بیٹا ہونا یہ اور ہے۔ جب حضرت بنیامین نے یہ کہہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا جذبہ آیا، دل اتنا بھر آیا، اتنا غم سے پیمانہ چھلک پڑا کہ رو کر عرض کرتے ہیں جو ایک کمی تم نے بتائی تھی کہ میں سب کچھ ہوں مگر یعقوب علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں، سنو وہ ایک کمی بھی پوری ہو چکی ہے، میں ہی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ سنو، میں ہی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، میں ہی نبی زادہ ہوں، میں ہی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اور یوسف ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اور یوسف ہے، بلکہ میں ہی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ہوں۔ لہٰذا بے ساختہ اس بات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف کرائی، اپنی پہچان کرا دی۔ پھر کیا تھا، دونوں سگے بھائی گلے مل کر یوں روئیں کہ بے ہوش ہونا ہی باقی تھا۔ زار و قطار رونے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو فی الحال یہ ذکر نہ کرنا۔ حضرت بنیامین کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کچھ دن اور رہنا چاہتا ہوں، یعنی آپ سے اب ملاقات ہوئی، آپ کو میں نے دیکھا، اور اس خوشی کو اب ایسا میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحے کے بعد اس خوشی کو
میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیسے ممکن ہے، کیسے ہو پائے گا، کیونکہ اب یہ 10 ہے، ظاہر سی بات ہے بڑی مشکل سے ایک دستر کے بہانے سے، اس دعوت کے تدبیر سے میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہے، اکیلے تنہائی میں ملاقات کی ہے، لہٰذا ابھی ان پر راز فاش نہیں ہونا ہے، یا ابھی انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے، لہٰذا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں حضرت بنیامین نے اس بات پر ضد کی کہ میں کچھ دن آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک تدبیر بنائی، حضرت بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی اور ان 10 کو واپس بھیجنے کی، یعنی اب یہ 10 جانا چاہیے اور ایک رکنا چاہیے، 10 کو واپس کرنا ہے، ایک کو رکا لینا ہے، ٹھہرا لینا ہے۔ تو اب اس کی تدبیر کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، اور اس آپ جانتے ہیں یہ کی ہوئی تدبیر کو قرآن مجید میں کون سا جملہ استعمال ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر کی اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لینے کی، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانے کی جو تدبیر کی، قرآن مجید میں اس کے لیے کیا جملہ ہے؟ ایک ترکیب بنائی، ایک پلان بنائے، ایک تدبیر کی کہ ان کو روکنا ہے، باقیوں کو جانے دینا ہے۔ تو قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر کو جو جملہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے وہ یہ کذالک کدنا لیوسف، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی، یعنی جو تدبیر کی گئی اور جو ترکیب بنائی گئی ایک کو روکنے کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ دیکھنے میں تھوڑی سی وہ جو ہے مشکل ترین یا دیکھنے میں تھوڑی سی معیوب نظر آتی ہے، مگر یہ تدبیر کو دیکھ کر کوئی اسے معیوب نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کی سکھائی ہوئی تدبیر ہے۔ لہٰذا پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے سب کا غلہ، اناج اور جو بھی انعام دینا تھا سب کو دیا، حضرت بنیامین کو جیسے کہ 10 کے پاس واپس بھیج دیا، اور اب جو ہے تدبیر کی، سب کو غلہ اناج بھر دیا گیا، ایک کے بدلے میں ایک اونٹ، ایک اناج کا لدا ہوا یا ایک اناج سے بھرا ہوا، اناج ڈالے ہوئے ایک اونٹ، ایک کے بدلے میں ایک اونٹ، اس طرح سے اناج دیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ اپنے بھائیوں کو خاص طور سے نوازا، اور نوازنے کے بعد حضرت بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بہت قریبی خادم خاص، یعنی بہت قریبی غلام، رازدار غلام یا رازدار خادم یا رازدار سپاہی سے یہ کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے نام کا ایک اونٹ ہے، ہر ایک کے نام کے اونٹ پر ہر ایک کے نام کا غلہ ہے، سب کا الگ الگ حصہ ہے، تو جو حصہ، جو غلہ حضرت بنیامین کے نام سے اونٹ پر لدے گا، یا حضرت بنیامین کے اونٹ پر ان کے نام سے ان کے حصے کا جو اناج لادا جائے گا، اس میں مصر کے شاہی باورچی، مصر کے شاہی محل کا ایک پیالہ، جس میں بادشاہ اناج ناپتا ہے یا اناج تولتا ہے، وہ پیالہ وہ ان کے اناج میں غلے میں رکھا جائے۔ یہ اناج تولتا ہے، اناج ناپتا ہے یا پانی پیتا ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ اور وہ جو پیالہ جس میں بادشاہ پانی پیتا ہے، وہ پیالہ بہت ہی زیادہ قیمتی، ہیرے جواہرات جڑا ہوا اور سونے کا بنا ہوا وہ قیمتی پیالہ، تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی اپنے غلام سے اور اپنے رازدار سپاہی سے کہہ کے کہ اس غلے میں جو حضرت بنیامین کے نام سے ہے، اس تھیلے میں، اس غلے میں، اس
پیالے کو چھپا دینا، اس میں اسے ڈال دینا اندر، اور ڈال کر پھر پیک کر کے یہ سامان لاد دینا۔ لہٰذا یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھائی اپنے سپاہی غلام کو، اور پھر اناج لاد دیا گیا، سب کے نام کا اناج لادا گیا، اور پھر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ یعنی کون؟ حضرت بنیامین اور 10 بھائی، 11 کے 11 بھائی سامان لے کر، اپنا اناج و غلہ لے کر جانب کنعان روانہ ہوئے۔ کنعان کی جانب روانہ ہوئے، تھوڑے دور جانے کا انتظار کیا گیا، تھوڑے دور جانے کا انتظار کیا گیا، یعنی تقریباً 1 یا 2 میل تک یہ قافلہ آگے بڑھا چلا گیا، جاتا رہا، اور جب 1 یا 2 میل آگے مصر کی سرحد تک یہ قافلہ پہنچا، مصر کی سرحد تک پہنچنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر ایک سپاہیوں کا دستہ، ایک سپاہیوں کا ایک گروہ، یا سپاہیوں کی ایک جماعت، یا فوج کی ایک سپاہیوں کی ٹکڑی یہ پیچھے دوڑائی گئی، اور پیچھے جو ہے اس قافلے کے پیچھے لایا گیا۔ اور یاد رہیں قافلے میں صرف یہ 11 ہی تھے ایسا نہیں، ایک قافلہ ایسا تھا جن میں ان 11 کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ تھے، یعنی ان 11 بھائیوں کے علاوہ بھی کچھ اور بھی لوگ اس میں یہ قافلے میں جا رہے تھے۔ لہٰذا ایک فوجی دستہ پیچھے سے آیا اور دوڑتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ کر اس قافلے کو روک دیا، اس قافلے کو روک دیا گیا۔ ایتھا العیر، یعنی اے قافلے والو رک جاؤ۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ایتھا العیر، اے قافلے والو رک جاؤ، انکم لسارقون، آنے والوں نے چلا کر پیچھے سے کہا تم چور ہو۔ ایھا العیر انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ قافلہ رک گیا، اور رکنے کے بعد جب آنے والے سپاہیوں نے چلا کر کہا تم چور ہو، تو اب یہ 10 یہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا قرآن مجید میں کہ بے شک ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہے، ہم چور نہیں ہے۔ آنے والے سپاہیوں نے کہا کہ شاہ مصر کا ایک بہت قیمتی پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور یہ شک و شبہ ہے کہ قافلے میں سے کسی نے اسے چرایا ہے۔ آپ یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت بنیامین نے کہا تھا کہ میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تو یہ فرمایا تھا اے بنیامین اگر تمہیں یہاں ٹھہرانا ہے، تمہیں روکنا ہے تو اس کی ایک تدبیر تو ہے، مگر اس میں تمہاری بدنامی ہوگی، مگر اس میں تم پر الزام آئے گا، اس میں تمہاری بدنامی، اس میں تم پر الزام آئے گا۔ حضرت بنیامین نے کہا آپ سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس رہنے کے لیے اور آپ کے چہرے نور زیبا کی زیارت کرتے رہنے کے لیے مجھے جو الزام مجھ پر آتا ہے مجھے ہر الزام قبول ہے، لہٰذا بس تدبیر کیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا، پہلے ارشاد فرما دیا تھا، لہٰذا تم چور ہو۔ 10 نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ چوری ہو گیا ہے، شبہ ہے کہ تم میں سے کسی نے اسے چرایا ہے۔ تو ان 10 نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے نہیں چرایا ہے، یا خدا کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے چرایا ہو تو، آنے والے سپاہیوں نے کہا اگر تم میں سے کسی نے چرایا ہو تو ان 10 نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی نے چرایا ہو تو ہمارے والد کی شریعت یعنی شریعت یعقوبی میں، ہمارے والد کی شریعت میں یہ ہے کہ جس نے چرایا ہو، اگر جو چور مل جائے، جس نے چرایا سامان مل جائے
تو جس کا سامان چرایا ہے وہ چور اس کے حوالے ہے. جس کا سامان چرایا ہے وہ چور اس کے حوالے ہے. چاہے تو قید کریں, چاہے تو غلام بنائے, چاہے تو قتل کریں, وہ چور اس کے حوالے ہیں. سپاہیوں نے کہا سارا ساز و سامان لے کر سارا قافلہ واپس بادشاہ کے دربار. سارا ساز و سامان لے کر سارا قافلہ واپس بادشاہ کے دربار میں تلاشی کے لیے. لہٰذا اب یہ سارے قافلے کو واپس بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے موجود, دربار میں سارا قافلہ اور بھی 10 کے علاوہ اور بھی تھے, ساروں کو کھڑا کر دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تلاشی شروع کی جائے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی کرنے والوں سے بھی کہا تھا کہ دیکھو فوراً پہلے بنیامین کا بستہ نہ کھولنا, دیکھو پہلے فوراً سب سے پہلے بنیامین کا غلہ یا ان کے بستے کو نہ کھولنا, پہلے ذرا دوسرے کا کھول کے پھر ادھر آنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسا حکم تھا, جو ہے سب کا سامان تلاشی یا سب کی سامان کو تلاش کیا جانے لگا. ایک ایک کر کے سامان تلاش کیا جاتا رہا. پہلے ان 10 کا غلہ تلاش کیا گیا, سب کے اونٹ کھولے گئے, ساز و سامان تلاش کیا گیا. آخر میں حضرت بنیامین کا سامان کھولا گیا. آخر میں حضرت بنیامین کا وہ غلہ اور سامان کھولا گیا. ظاہر سی بات ہے, جیسے ہی سامان کھلا بادشاہ کا وہ قیمتی پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا. حضرت بنیامین کے سامان سے ظاہر ہوا, برآمد ہوا. سارا دربار دم بخود, اور سب سے زیادہ حیرانی تو ان 10 کو ہوئی. سب سے زیادہ حیرانی تو ان 10 کو ہوئی. اور قرآن مجید میں, سورہ یوسف قرآن مجید میں ہے, انہوں نے کیا کہا, یعنی ایک جملہ جو 10 نے کہا نا, یہ جملہ صرف حضرت بنیامین کو ہی نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو بھی چھلنی کر گیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا, نکلا, اور دربار بھرے دربار میں یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے یہ چرایا ہے, بے ساختہ ان 10 کے زبان سے نکلا کہ تو چور ہے. ان 10 کے زبان سے نکلا کہ تو چور ہے, اور جیسے تو چور ہے ایسے تیرا بھائی یوسف بھی چور تھا. ان 10 کے زبان سے, اور یہ قرآن میں ہے, قرآن مجید میں سورہ یوسف میں, کہ ان 10 نے یہ جملہ کہا کہ جیسے تم چور ہو, تمہارا بھائی یوسف بھی چور تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں, حالانکہ دل چھلنی ہوا, جگر جیسے کٹ گیا یہ جملہ سن کر, دل جیسے پاش پاش ہوا ان 10 کا یہ جملہ سن کر, بس آنسو کا گھوٹ پی کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں جو کہا وہ بھی قرآن مجید میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک تم بہت بد کردار اور بے شک تم بہت بد باطن اور انتہائی برے لوگ ہو. تم بد باطن اور بری سوچ والے تم ہو, اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, پھر حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اب یہ حکم ہے کہ انہیں قید کر لیا جائے. تو آپ جانتے ہیں اب یہ 10 کے 10, اب یہاں سے ایک تو یہ پہلو کہ ناراض ہوئے بنیامین پر 10 کے 10, اور کچھ زبان سے کہا بھی, مگر اب یہاں سے قصے کا دوسرا پہلو شروع ہوا کہ جب ثابت ہوا کہ حضرت بنیامین کو اب یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا اور یہاں قید کر لیا جائے گا, تو اب 10 کے ہوش اڑ گئے. اب یہ 10 کے ہوش اڑ گئے. آپ جانتے کیوں؟ اب یہ 10 کے ہوش اڑ گئے کیوں؟ کیونکہ ابا تو وعدہ کر کے آئے تھے
کہ جیسے یوسف کو ضائع کر کے آئے ہیں بنیامین کو ضائع کر کے نہیں آئیں گے۔ ابا کو وعدہ، اور وعدہ بھی کیسے؟ ابا نے اس وعدے پر اللہ کی قسم لی تھی۔ وعدہ بھی کیسا تھا؟ ابا نے، والد نے اس بات پر اللہ کی قسم لی تھی کہ خدا کی قسم کھا کے کہو کہ بنیامین کو تنہا کہیں اس طرح سے جیسے یوسف کو ضائع کر کے آئے ہو ایسے بنیامین کو ضائع کر کے نہیں آؤ گے۔ اور جب یہ ہوا کہ اب حضرت بنیامین یہاں قید ہوں گے، 10 کو جانا پڑے گا، تو اب ہوش اڑ گئے، حواس ٹھکانے نہ رہے کہ اب جائیں گے، اور اگر یہ بنیامین ہمارے ساتھ نہ رہے تو ابا کو کیا جواب دیں گے۔ اور اس بار جو گھبرائے نا، تفسیر میں ہے یقیناً سچ میں گھبرائے۔ اس بار جو گھبرائے نا یقیناً سچ میں گھبرائے، اور اس بار پہلے تو ساری ترکیبیں کی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا تھا، نہ جانے کتنے من گھڑت قصے اور نہ جانے کتنی کہانیاں بنا بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کیا تھا، مگر اب کی بار ان کے دل میں سچ میں یہ تھا کہ حضرت یوسف کا غم تو باپ کو دے چکے ہیں، حضرت بنیامین کا غم باپ کو نہیں دیں گے۔ یہ حضرت بنیامین کا غم باپ کو نہیں دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جناب، آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے، تفسیر میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری ترکیب کہ حضرت بنیامین کے سامان میں پیالہ چھپانا، انہیں چور ثابت کر کے ہی رکانا، یہی ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب ایسی کہ انہیں روک لیا جاتا ہے باقی تم چلے جاؤ، ایسی ترکیب کیوں نہیں کی؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 10 تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہی ایک ترکیب ہے کہ الزام ڈال کر ہی روکا جا سکتا ہے، جبر نہیں کیا جا سکتا، یعنی زبردستی کہہ کے یا کوئی دوسری صورت کہہ کے روکا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو 10 تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کے بھائی تھے، جانتے تھے کہ یہ ہے تو 10 مگر 10,000 فوج کی طاقت کے برابر ہے۔ یہ ہے 10 مگر 10,000 کی فوج کی طاقت کے برابر ہے۔ اگر ان 10 نے، اگر جو فوج یا سپاہ یا زور و جبر کے ذریعے سے اگر روکنے کی کوشش کی گئی، اور اگر ان 10 نے اگر مقابلہ کرنا چاہا تو ہماری فوج کے لیے ان 10 کا مقابلہ کرنا ہماری پوری فوج کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ طاقت و قوت ان 10 کے پاس تھی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے یہ ساری ترکیب کی۔ اور اب ابا کے پاس کیسے جائیں گے، یہ بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے آیا۔ آگے کی گفتگو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے تو آئندہ جمعہ اور آگے بڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ محبت و تعظیم و احترام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔